اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کا جو درس ہے دعا سے متعلق وہ جاری ہے۔ کل ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ اگر دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہ آئے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حرام کمائی کے باوجود دعا قبول کیسے ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ تو اللہ ہی جانے کیوں ہو جاتی ہے، لیکن ہم ریفر کریں گے ان اشارات کی طرف جو کہ ہمیں ملتے ہیں قرآن و سنہ میں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں یہ کیا ملتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے، کوئی بھی پکارے گا، ایون کافر پکارتا ہے، بظاہر تو وہ اپنے معبود، وہ جو باطل معبود ہے ان کو پکارتا ہے، دیوتا کو، مگر ایکچولی تو سننے والا اور دینے والا اللہ ہی ہے، تو اللہ اس کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں 60ویں آیت میں فرمایا ادعونی استجب لکم، اس کی جو کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی بھی پکارے، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے اس نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے اس کو جواب دینا، ٹھیک ہے، چاہے اس نے حرام کا مال کمایا ہوا، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام کا مال ہو، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پرورش حرام پہ ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی، ٹھیک ہوگی نا بات۔ تو وہ تو اپنی جگہ پہ اٹل ہے معاملہ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھو، حرام کی کمائی کرنے والوں کے پاس سب کچھ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے ان کو، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ان کا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمان میں، ارشاد میں، اور یہ جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ ان کی دنیا کے لحاظ سے دعا قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے نہیں ہونے والی، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے، دیا اس لیے بھی جاتا ہے زین للناس حب الشہوات، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسی میں پڑے رہے۔ زین للمسرفین ما کانوا یعملون، سورہ یونس 10واں سورہ 12ویں آیت، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت خوبصورت کر رہے ہیں، اور جب ان کی کوئی چیز دنیاوی رکتی نہیں ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو یہ سارا رک نہ جاتا، سمجھے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ اس چیز کا فیصلہ، اور یہ میں وہ آیت کوٹ کرنا یہاں رہ گی مجھ سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، ان کے بھی ہم مددگار ہیں، تمہارے بھی ہم مددگار ہیں، یعنی جو دنیا دار ہیں ان کا بھی مددگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ آیت ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کا مددگار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کر دوں گا، اللہ رحمت فرمائے اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ اگلی جو آیت ہے اس سلسلے میں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا طلبگار ہے اس کو اس کے اعمال کی جزا یا بدلہ جو ہے وہ ہم یہیں پہ دے دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہم فیہا لا یبخسون، اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم، جن کے لیے نہیں ہے، فی الآخرہ، آخرت میں، الا النار، سوائے آتش جہنم کے،
کہ دنیا تو ان کی بہت اچھی ہو جائے گی، دنیا تو ان کو مل جائے گی، سارا کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ سوائے دوزخ کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیا میں انہوں نے جو محنت کی تھی وہ ساری اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کوئی وہ نیک اعمال بھی یہاں کرتے رہے، اچھے اعمال بھی، وہ بھی سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا۔ سو حرام مال کے باوجود آپ کو یہ نظر آئے کہ ان کی ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ غرق کرنے کے لیے بھی دے دیتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے بھی دے دیتا ہے، غافل کرنے کے لیے بھی دے دیتا ہے، سمجھے۔ اور انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں، ان کی جزا یہیں دے کے فارغ کر دے، آخر میں ان کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، سمجھے۔ یہ جو آیت ہے 15 نمبر سورہ ہود کی، یہ 15 اور 16 نمبر آیات ہیں سورہ ہود کی، 11واں سورہ۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں عبادت بھی کرتے ہیں تو کسی مطلب کے تحت کرتے ہیں، سمجھے، اور جو کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی غرض ہوتی ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان کو اس کا بدلہ جو ہے وہ یہیں دے دیا جاتا، سمجھے۔ یعنی نمازوں کا، اور وہ جو کہتے ہیں نا لوگ یار نماز پڑھتے رہو کاروبار اچھا چلتا، تو اب آخر میں یہ تمہارے سامنے آیت ہے، آخر میں کیا ہوگا، وہ کہ جی میری نمازیں کی طرح، انہوں نے کہا نا وہ نمازوں کا جو بدلہ تو لے چکا وہاں پہ، کاروبار تیرا چل گیا تھا، سمجھے، اب تیرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی، وہ جو دعا بھی کریں گے دنیا کی وہ ان کی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ حرام بھی کماتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئے یہ دعا کا آسودہ حالی میں دعا کرنا، آسودہ حالی میں دعا کرنا جو ہے وہ تمہارے پریشانی کے دنوں میں جو دعا قبول ہونا ہے نا، اس کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی بندہ جب اس کو کوئی پرابلم نہ ہونا تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے، سمجھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، جب حالات ٹھیک ہوں، ہر چیز کی ٹھیک ہو، خوشحالی بھی ہو، ہر چیز ہو، ورنہ ہوتا ہی ہے اکثر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کوئی یہ چاہے، من سرہ ان یستجاب لہ عند الکرب والشدائد، کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ رنج و مصیبت میں اس کی پکار سنی جائے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے، سمجھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ اب یہ پھنسا ہوا ہے نا، تو اب یہ آ گیا دعا کرنے، جب یہ اس سے نکل جائے گا تو کون میں کون، سمجھے بات۔ مستدرک کی یہ حدیث شریف ہے، مستدرک علی الصحیحین، کتاب و دعا و تکبیر و تحلیل و تسبیح و ذکر، اور 1997 اس کا نمبر ہے، فرسٹ والیوم، پیج 729، دارالکتب علمیہ بیروت نے اس کو 1990 میں پرنٹ کیا، پبلش کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی اور بلائی کا حکم دینا اور ممنوعات سے روکنا، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے روکنا، اس کا کنیکشن دعا کی قبولیت کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نیکی کی طرف نہیں آ رہے، اور آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ اس کو ان کو بیان نہیں کرتے، ان پہ محنت نہیں کرتے، تو یہ ایک سائیڈ پہ تو دعا کی قبولیت کو روک دیتی ہے، اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے اجتماعی طور پر معاشرے اور ملک پر عذاب نازل ہوتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، تم لازمی نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کا حکم دیتے رہو، وگرنہ اللہ اپنی جانب سے تم پر سزا بھیجے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر وہ قبول نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کتاب الفتن چیپٹر 9 حدیث کا نمبر 2169۔ ابو الرقاد رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کا اثر بیان کیا۔ یہ اوپر جو حدیث شریف ہم نے دیکھی سنن ترمذی کی، وہ بھی ایکچولی حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کے پاس یہ گئے ابو الرقاد، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا، یہ غلام تھے، میں اپنے آقا کے ساتھ حذیفہ کے پاس گیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک مرتبہ بھی ایسی بات کہتا تھا وہ منافق ہو جاتا تھا، اور اب میں ایک مجلس میں ایک ہی شخص سے بار بار ویسی ہی بات سنتا ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کوئی بات ہو رہی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو بات تم لوگ کر رہے ہو، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی نا یہ بات، تو ایک دفعہ کہنے پہ اسے منافق قرار دیا جاتا، لیکن اب یہ باتیں میں مجلس میں کئی دفعہ سنتا ہوں لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تم نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کا حکم دیتے رہا کرو اور بھلائی کو پانے میں لگے رہا کرو، ورنہ اللہ تم سب کو بحیثیت مجموعی عذاب میں مبتلا کر دے گا، یا تم پر تم میں سے ہی بدترین لوگ بطور حاکم مسلط کر دے گا، ٹھیک۔ پھر تمہارے برگزیدہ لوگ ثم یدعو، یہ والا ثم یدعو خیارکم، کہ تمہارے برگزیدہ لوگ یعنی اولیاء اور صالحین دعا کریں گے مگر وہ قبول نہیں کرے گا، سمجھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ان کی بھی دعا نہیں قبول ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 23312، جز اس کا ہے 38 اور 340 نمبر پیج ہے، موسوعۃ الرسالہ، وہاں سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، 2001 میں پبلش کی گئی اس کو۔ حدیث حذیفہ بن یمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں نہ کہی، یہ والی ڈیفینیٹلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، تو انہوں نے یہ بات آگے کہی ہے، اس لیے ایسی حدیث جو ہے نا ان کو مرفوع تسلیم کیا جاتا، مرفوع حدیث۔ اگر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اوپر والی حدیث کے مطابق ٹیسٹ کر لو، وہاں پہ بھی یہی ہے، سزا عذاب بھیجے گا پھر تم اسے دعا مانگو قبول نہیں کرے گا۔ اس میں ایڈیشن کیا ہے کہ تمہارے برگزیدہ لوگ بھی دعا کریں گے، وہ بھی قبول نہیں ہونے والی۔ خاص اور اخصل خاص کی دعا درجہ سفارش رکھتی ہے۔ 3 کیٹیگریز ہیں، عوام الناس، خاص، عوام الناس میں سے جو خاص لوگ ہیں، اور اخصل خاص، خاص میں سے بھی جو خاص ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو قرآن کی آئینے میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے، تو اس کو تم بڑے آرام سے، عوام الناس تو تمہیں سمجھ آتی ہے نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی مسئلہ ہے کوئی؟ اچھا، وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اس قرآن کو ہم نے اس امت میں کی ذمہ داری میں دیا ہے، جس میں 3 قسم کے گروہ ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، درمیان میں رہنے والے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے۔ تو عوام الناس جو ہے وہ رلی ملی، اور اس میں بہت زیادہ گناہ گار بھی ہیں، اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کبھی وہ گناہ بھی کر لیے تو ساتھ میں کوئی دین پہ بھی چل لیے، ٹھیک ہے، وہ عوام الناس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر خاص جو ہیں وہ لوگ، اگر ان کو دیکھنا ہے قرآن میں تو وہ صالحین ہیں، ٹھیک ہے، صالحین، اور جو اخصل خاص ہیں وہ صدیقین ہیں،
انبیاء ان دونوں سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، خاص اور اقصى الخاص۔ تو خاص کا درجہ جو ہے وہ ہے صالحین کا، اور یہاں جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت صغریٰ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اقصى الخاص کا درجہ ہے وہ ہے صدیقین کا، وہاں ولایت کبریٰ ہوتی ہے۔ یہ حضرات جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ ان کی بنیادی خصوصیت جو ہے وہ اخلاص ہے۔ پہلے بھی سمجھایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ان کو جس چیز نے بائنڈ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، سمجھے؟ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی حضوری میں، اور فی اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر۔ تو ان کے لیے جو سورہ الکہف میں بھی فرمایا گیا وہ کیا ہے کہ ان سے تعلق رکھو، سورہ کہف آیت نمبر 28 میں، کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ سو ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، سمجھے؟ یہی فرمایا نا، متاع الغرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کبھی یہ نہیں چاہا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب سورہ المائدہ کی اس میں آئیں گے تعویلات صوفیہ میں، تو تمہیں وہاں ادھر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں کافی عرصے سے بات کرتا آ رہا ہوں کہ جنت کی طلب بھی جو ہے نا وہ بھی نعمت کی طلب ہے، یہ لوگ اس میں بھی نہیں جاتے، تو تم حیران ہوتے، مولوی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جی قرآن میں تو ہے کہ جنت، اور جنت ملے گی، یہ تو نہیں کہا کہ مقصد تم جنت کو رکھو، یہ بتایا کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، وہاں یہ چیزیں ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ تم اعمال اپنے سارے اس لیے کرو کہ جنت ملے گی، سمجھے؟ کیونکہ اہل دنیا پہ آخرت حرام ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہی بتا رہا ہوں تمہیں۔ اہل دنیا یعنی جو دنیا دار ہیں ان پہ آخرت حرام ہے، کہ جس طرح میں اپنے آیت میں بھی دیکھا بھی کہ آخرت میں ان کو سوائے آتش نار کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اہل آخرت ہیں ان کے لیے دنیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، آسان ہے نا، کہ جن کو آخرت چاہیے ان کے لیے دنیا حرام ہے، سمپل بات ہو گئی۔ لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں حرام ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ یعنی انہیں نہ جنت سے غرض ہے تو نہ دنیا سے غرض ہے، سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب ایک اور بات تمہیں بڑے عرصے سے پہلے میں نے سمجھائی تھی کہ دعا کی اجازت ہوتی ہے، بغیر اجازت کے دعا کوئی نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں مثال ان کی اس کو جو ریفرنس دیتا، دلیل دیتا تھا اس کی، وہ دیتا تھا آیت الکرسی سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث شریف کو دیکھو، سنن ترمذی کی یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا
اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تم میں سے جس کے لیے، من فتح، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے۔ سو یہ اکثر خاص اور اکثر خاص میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب یہ خاص کے لیول پہ ہوتے ہیں تو ایٹ اے سرٹن سٹیج دعا کی اجازت ہوتی کہ ہاں تم دوسروں کے لیے دعا کر سکتے، ورنہ تو دعا تو عام بندہ بھی کرتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، دوست وغیرہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، سب ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، وہ دعا اور چیز ہے۔ لیکن جہاں سفارش آ جائے نا، وہ دعا اور چیز، سمجھے؟ ایک سمپل دعا، یا اللہ فلانے کے یہ کر دے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا جی دعا کی اس نے، اللہ پہ ہے وہ، اللہ نے سن لی، اب وہ کیسے پورا کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ۔ لیکن جہاں سزا بنتی ہو تو وہ سزا ٹالنے کے لیے سمپل دعا کام نہیں آتی، سفارش کام آتی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سفارش میں اور دعا میں۔ دعا ہر کوئی مانگ سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو نہ کرتا ہو، حلال کماتا ہو حرام کماتا ہو، ٹھیک ہے، کفر کرتا ہو جو مرضی کرتا ہو، دعا ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کافر وہ اپنے دیوتا کے سامنے کرے گا، وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پورا تو اللہ ہی کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، مگر سفارش جو ہے وہ کرتا ہے جس کا تعلق ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دفتر میں جا کے کہ اپلیکیشن دے دیں تو ہر کوئی دے سکتا ہے، اپلیکیشن دے دی، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کا اندر آفیسر کے ساتھ تعلق ہے، وہ جاتا ہے اپلیکیشن پکڑتا ہے، اسے جلدی کام کروا کے باہر آ جاتا، سمجھ گئے بات؟ سو یہ دعا اور سفارش میں فرق ہے۔ اسی لیے جب عام بندہ دعا کرتا رہتا، اس کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن وہی دعا اسی معاملے کے لیے ایک ایسا بندہ کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، تو وہاں وہ دعا نہیں ہوتی، وہاں سفارش۔ سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے، اے ابن آدم میں حی ہوں، مجھے موت نہیں، میری اطاعت کرو جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہیں وہ زندگی عطا کر دوں جسے موت نہیں ہے۔ کہ اکثر خاص میں ایسے درجے پہ چلا جاتا ولایت کبریٰ میں کہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ پھر تمہیں ایسی زندگی دوں جس کو موت نہیں ہے۔ اے ابن آدم، میں کسی شے کے ہونے کا کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میری اطاعت کرو جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو میں مقرر کر دوں گا کہ تم کسی شے کے ہونے کا کہو گے تو وہ ہو جائے گی۔ اس لیے تم نے دیکھا نا کہ فقیر کی زبان سے، اللہ کے درویش کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلواتا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاتا۔ ہم نے امام دہلوی نے اس کو کوٹ کیا ہے، نیچے سارا اس کا ریفرنس لکھا ہوگا، ارشاد القلوب میں ہے یہ، پہلا والیوم 75 نمبر پیج اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفارش ہے۔ اب وہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں مینشن نہیں کر سکا، اگر اللہ کو منظور ہو تو میں کر بھی دوں گا، اگر یاد رہ گیا کہ اللہ کو منظور ہو گیا تو انہی کی سفارش پہ لوگ بخشے بھی جائیں گے آخرت میں، انہی کی سفارش پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں بھی بخشے جاتے ہیں دنیا میں۔ اس حدیث شریف کو امام دہلوی نے ارشاد القلوب میں، ابن فہد نے جواہر الجوال السنیہ فی الاحادیث القدسیہ میں، اور محدث النوری نے، حسین النوری الطبرسی نے مستدرک الوسائل میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، اس حدیث شریف کو، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کی روایت کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور مانگی جانے والی چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے، سمجھے؟
سو اکثر خاص عافیت اور معافی کے لیے دعا کرتے ہیں، پہلی دعا یہی ہوتی ہے ان کی. اگر کوئی آتا بھی ہے نا، اپنے لیے بھی تو یہی کرتے ہیں، وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے جو آل ہے اس کے لیے، متعلقین کے لیے. لیکن جو آتا ہے دعا کرانے کے لیے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے لیے پہلی دعا یہی مانگی جاتی ہے، معافی اور عافیت. ٹھیک ہے. اور ان حضرات کی نظر دنیا اور آخرت سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں ہی حرام ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اس روز کچھ لوگ سورۃ القیامہ میں اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے. سمجھے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ کیٹیگری. یہ اس نور کے باعث ہے جس میں عالم وحدانیت اور جلال ربوبیت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ اس عالم میں ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ الزمر 39واں سورہ 22 نمبر آیت. کیا گمراہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو، پھر ہو اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز. ٹھیک ہے. سو یہ جو فکرہ ہے یہ اس نور کے باعث ہے جس میں عالم وحدانیت اور جلال ربوبیت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ ایکچولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے. یہ دلیل العارفین سے میں نے لیا ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی، اور فصل ہے اس کی صوفی اور عارف کون، اس کی جو ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں خاص اور اکثر خاص کی دعا 3 طریقے سے ہوتی ہے. یہ 3 طریقے سے دعا کرتے ہیں. سمجھے؟ اور چوتھا جو ہے وہ زبان مبارک سے نکل جائے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کا جو حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سو دعا جو ہے 3 طریقے سے، ہاتھ اٹھا کر، دل ہی دل میں، اور صرف نظر، ارادہ یا توجہ. یعنی نہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نہ دل سے دعا کی جاتی ہے، صرف نظر، توجہ، بس بات ختم ہو گئی. ہاتھ اٹھا کر دعا تو سارے ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. جب معاملہ خاص اور اکثر خاص کا ہو تو اس کا دائرہ سائلین کی حد اور خواص کا آغاز ہے. یعنی اہل ایمان کی جو حد ہے اس سے آگے خواص شروع ہو جاتے ہیں. تو خواص کے جو آغاز ہے جہاں سے ہوتا ہے تو وہاں سے یہ طریقہ اس کا شروع ہو جاتا. ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تب بھی الحمدللہ، نہ اٹھا کر دعا کرے تب بھی الحمدللہ. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا رب تبارک و تعالی زندہ اور کرم کرنے والا ہے، حی کریم. وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی لوٹا دے جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے حیا کرتا ہے کہ ایک بندے نے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کی اور میں اسے خالی بھیج دوں. ٹھیک ہے. یہ اس کا معنی ہے. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 23 باب الدعا 1 حدیث کا نمبر 1488. دل ہی دل میں دعا مانگنا یہ ثابت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 2 اور 3 سے. ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ. یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفی طور پہ، خفیہ، دل ہی دل میں. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہی دل میں دعا مانگنا ہے نا، عام بندہ تو وہ دبڑ دوز کرتا نا، جو بھی کرتا رہے وہ، لیکن ہم اس کو قبولیت کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. اس کا تعلق باطن کی پاکیزگی اور اخلاص کے ساتھ ہے. کیونکہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں
کہ خاص اور اکثر خاص کی دعا کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خاص اور اکثر خاص میں عام ہے. وجہ کیا ہے کہ خاص اور اکثر خاص کے قلب میں غیر اللہ سے تخلیہ ہوتا، یعنی اس میں غیر اللہ نہیں ہوتا، وہاں تنہائی ہوتی ہے اللہ اور بندہ. ٹھیک ہے. تو جب اس حال میں اللہ کو پکارا جائے تو اس وقت صرف اللہ سننے والا اور بندہ سنانے والا ہوتا، تیسرا کوئی نہیں ہوتا. نیز یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں، ان کے قلب ہدایت کے چراغ ہیں. یخرجون من کل غبراء مسلمات، وہ ہر قسم کے تاریک گرد و غبار سے نکل جاتا ہے. کتاب یہ مستدرک علی الصحیحین، وہی ہے امام حاکم کی کتاب الایمان، حدیث کا نمبر 4. اب بات یہ آتی ہے کہ عام لوگ بھی جب دل سے اگر کوئی دعا کرے نا تو وہ بھی ہو جاتی ہے قبول. تو کہیں گے جی کہ اکثر خاص کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو عوام بھی کر لیتی. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب دل سے دعا کی، اگر اس ایک لمحے میں وہ مخلص تھا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تم لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا بیٹھا ہوں کہ ایک لمحہ گناہ گار کو شہید، حقیقی شہید میں کنورٹ کر دیتا. کہ جب وہ لڑ رہا ہے اللہ کے لیے، وہ اپنی نیت میں اس کے صرف یہ کہ میں صرف اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، بس وہ چاہے ساری زندگی گناہ گاری میں کٹ گئی ہو اس کی، لیکن وہ ایک لمحہ جو ہے اس کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جیسے ہی وہ مرتا. سمجھے؟ سو یہ وہی چیز ہے کہ وہ کوئی لمحہ جب آپ نے اللہ کو پکارا قلب سے، دل میں عام بندے نے، اور اس لمحے میں وہ اخلاص کے ساتھ تھا اللہ کے ساتھ، اس کا دھیان اور کہیں نہیں تھا، صرف اللہ کی طرف متوجہ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا. سمجھے؟ لیکن جو خاص ہیں اور اکثر خاص ہیں، ان میں یہ چیز جو ہے یہ نارملی ہوتی ہے. عام بندے میں یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ سسٹین نہیں کر پاتے. عام بندہ جو ہے وہ اس کیفیت میں نہیں رہتا. جیسی وہ دعا کر لی اس کے بعد پھر اپنے ادھر ہی دنیا داری میں. ٹھیک ہے. جیسی دعا پوری ہوئی پھر دنیا داری میں. مگر خاص اور اکثر خاص جو ہے وہ اس کیفیت میں ہی رہتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر، دونوں کیٹیگریز کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں بات سمجھائی ابھی کہ وہ اس پہ قائم نہیں رہتے، یہ سورہ لقمان 31 نمبر سورہ 32 نمبر آیت. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. ٹھیک ہے. کہ جب سمندر کی موجیں سائے کی طرح ان پہ چھا جاتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. یہ بھی جو باتیں سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب ہم انہیں نجات دے کر خوشی پہنچاتے کہ اس ٹائم اللہ نے ان کی دعا پوری کر لی، کیوں کہ خالص ہو کے انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. ٹھیک ہے. جو بھی بات سمجھا رہا تمہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، تو ان میں سے اکثر اطاعت میں میانہ رو نہیں رہتے. یعنی پھر وہ جب جیسے نکلتے ہیں نا مصیبت سے تو پھر اپنی وہی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں. یہ ثبوت ہے اس کا قرآن سے، جو بھی بات تمہیں سمجھائی. جو وہ سوال اگر یہ بنے نا کہ جی عام بندہ جو ہے وہ بھی تو دل سے پکارتا ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اور خاص اور اکثر خاص کیٹیگری کے اندر فرق یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جیسے یہ نکلتے ہیں تو پھر یہ اپنے ادھر ہی نافرمانی والے ٹریک پہ واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں جاتے. سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ مشکل ہو گئی ہے؟ مشکل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان کے 3 ایسے خصائل ہیں جن میں کبھی چینج نہیں آتی. یہ کامل مسلمان کی نشانی ہے. مطلب کہ
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم کا لفظ استعمال کیا نا یہاں پہ یہ لیکن کامل اس لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا کہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں چینج آ جاتی ہے، لہذا یہ کامل مسلمان یعنی یہ خاص اور اکثر خاص کے علاوہ جو ہے نا یہ کیٹیگری اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے اس میں کامل کا ورڈ ایڈ کیا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادات میں کامل مسلمان کا قلب خیانت کا شکار نہیں ہوتا. نمبر 1، اللہ کے لیے خالص عمل کرنے میں. عام بندہ اس سے ہٹ جاتا، ہوتا مسلمان ہی ہے لیکن عام بندہ اس سے ہٹ جاتا. نمبر 2، ذمہ داروں کی خیر خواہی کرنے میں. اور نمبر 3، جماعت کو لازم پکڑنے میں، کیونکہ ان کی دعا سب موجود اور غیر موجود کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ بھی عام بندے کے لیے نہیں ہے، نہیں پلے پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں جو کہ کامل مسلمان میں چینج نہیں ہوتی، وہ انہی پہ قائم رہتا. نمبر 1، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، یعنی اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. ذمہ داروں کی خیر خواہی، یعنی وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ جن کے ذمے سلطنت کے امور ہیں یا جن کے ذمے دین کے امور ہیں ان کی کوئی بدخواہی کرنے شروع کر دے. ان کے لیے بھلائی کا ہی سوچے گا ہمیشہ جب بھی سوچے گا. ٹھیک. اور جماعت کو لازم پکڑنے میں یہ نہیں ہوگا کبھی کہ وہ اللہ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس جماعت سے باہر چلا جائے، کہ جو اللہ کا حکم پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے جن کو ہم عام طور پہ اہل سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے باہر چلا جائے گا. کیونکہ یہ جو جماعت ہے یہ جماعت ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں تابعین، ٹھیک ہے، اور ان کو جو فالو کرنے والے ہیں تبع تابعین، ان کو فالو کرنا، نہ کہ نئے نئے فرقے بنا دینا. سمجھے؟ تو اب آپ اس کو اہل سنت جماعت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جماعت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہوا. ٹھیک. حدیث نہیں، سنت. حدیث اس کا ثبوت ہوتی ہے. دین صرف تھیوری کا نام نہیں ہے، ان لوگوں نے تھیوری کا نام بنا دیا. دین سائنس کی طرح ہے. جب تک آپ کی تھیوری جو ہے وہ پریکٹیکل سے ٹیسٹ نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. سمجھ گئے؟ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں. یہ جو سائنس میں تم لوگ پریکٹیکل نہیں کرتے ہو، جا کے وہ لیبارٹری میں کرتے ہوتے ہو، فلانا ملا، یہ کر وہ کر، ٹھیک ہے، اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں تصوف کے اندر. کہ وہ نظر آتا ہے کہ یار ہاں یہ آئے تھی تو اس کا معنی یہ ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے سامنے. سمجھے؟ یہ حدیث شریف ہے صحیح ابن حبان میں، کتاب العلم، حدیث کا نمبر 68. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر جو ہے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.